الرحمن الرحیم۔ آج 11 جون کو جماعت دہم کے اسلامیات صورت احزاب کے رکوع نمبر 4 آیت 28 تا 34 7 آیات کا ترجمہ، اس کا مختصر تفسیر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ صورت احزاب کے اس رکوع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ آیت نمبر 28 ہے۔ اس رکوع یعنی آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 34 تک کا مختصر خلاصہ اور پس منظر شان نزول کی طرف ذرا توجہ کریں۔ ان آیات کی نزول سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی حالت جنگ احزاب کے بعد کچھ بہتر ہوئی اور صحابہ کرام کے معاشی حالات بہتر ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نان نفقہ خرچہ میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس بات کو برا مانا، ناگوار گزری ان پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 ماہ کے لیے اپنے بیویوں سے ملنے سے قسم کھائی کہ میں 1 ماہ تک اپنے بیویوں سے نہیں ملوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانے میں اداس بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں نے آنے کی اجازت چاہی لیکن اجازت نہ ملی۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دیا اور وہ دونوں حاضر ہوئے، خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میری بیوی مجھ سے زیادہ خرچہ مانگے تو میں اس کو گردن پر ماروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ہنس پڑے اور پھر کہا کہ یہ جو ارد گرد بیٹھی ہوئی ہے، یعنی بیویاں 9 بیویاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت، یہ مجھ سے زیادہ خرچہ مانگتی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، وہ دونوں بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو دونوں نے اپنے بیٹیوں کو مارنے کی کوشش کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نبی کریم سے وہ چیز مانگتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہے، یعنی اسے خرچہ مانگتے ہیں، ایسا خرچہ جو اس کے پاس نہیں ہے۔ پھر تقریباً 1 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملنے کے لیے قسم کھایا، اور 1 ماہ کے بعد یہ 2 آیتیں نازل ہوئی، آیت نمبر 28، آیت نمبر 29۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کی اور یہ ہدایت دے دی کہ آپ اپنے بیویوں پر 2 باتوں کو پیش کریں۔ ان آیات کو آیات تخیر کہتے ہیں، یعنی اختیار دینا۔ اپنے بیویوں کو یہ اختیار دے دو کہ اگر وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو ان کو صبر اور برداشت اور فخر و فاخر کی زندگی اختیار کرنی پڑے گی، اور اگر وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو پھر ان کو رخصت کرنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، لیکن آپ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، پہلے اپنے والدین سے مشورہ کریں۔ اور قرآن پاک کی صورت احزاب کے 4 رکوع کے ان 2 آیتوں کو، یعنی آیت نمبر 28 اور 29 کو ان کے سامنے پیش کیا، تلاوت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ کے بارے میں کیا میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی، یعنی میں دنیا کو اور دنیا کی زیب و زینت کو نہیں چاہتی، میں اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور آخرت کی زندگی کو چاہتی ہوں۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے اس فیصلے کو دوسری بیویوں سے چھپا رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری بیویوں کو بلایا، ان کے سامنے بھی ان دونوں آیتیں تلاوت کی، تو سب بیویوں نے یہی کہا کہ ہم اس پر
یعنی اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کی زندگی کو چاہتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت کو نہیں چاہتے۔ ان دو آیتوں کو آیت تخیر کہتے ہیں، اور اس رکوع میں ان باتوں کا ذکر ہے۔ ان دو آیتوں کے بعد جو 5 آیتیں ہیں، ان 5 آیتوں میں وہ ہدایات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، یعنی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا جو ہے اگر پسند ہو تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے ان پر عمل کرنا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، آپ کے پاس کچھ بھی ہوتا تو کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا دیتے، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے، اگر کچھ گھر میں نہ ہوتا تو قرض مانگ لیتے لیکن سائل کی ضرورت کو پوری فرما دیتے۔ تو یہ اختیاری فقر اور فاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ تعلیم دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہو تو جس طرح آپ نے اختیاری فقر و فاقہ اختیار کیا ہے، بیویوں کو بھی اختیار کرنا ہوگا۔ آیات کے معنی کی طرف توجہ کرے، یا ایھا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، ان کنتن اگر تم چاہتی ہو، تردنا اگر تم چاہتی ہو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وزینتہا اور دنیا کی زندگی کی زینت کو چاہتی ہو، فتعالین تو تم آ جاؤ، امتعکن میں تمہیں کچھ نفع دے دوں، سامان دے دوں، واسرحکن اور تم کو رخصت کروں، سراحاً جمیلہ اچھی طرح رخصت کرنا، خوبصورت طریقے سے رخصت کرنا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ چاہتے ہو، اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو، آخرت کی زندگی کو پسند کرنا چاہتے ہو، تو پھر ایسے مطالبے نہ کرو خرچ میں اضافے کا، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ اعد اس نے تیار کیا ہے، للمحسنات نیکی کرنے والیوں کے لیے، ایسے عورتوں کے لیے جو نیکی کرتی ہیں، من کنہ تم میں سے، اجرا عظیمہ بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار فرمایا ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأت من کنہ تم میں سے جو بھی کرے، بفاحشۃ مبینہ کھلی بے حیائی گناہ کا کام، یہاں بفاحشۃ مبینہ سے ایسا کام مراد ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچے، اس سے مفسرین کے اتفاق کے ساتھ کوئی زنا وغیرہ مراد نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کی تمام نبیوں کی بیویاں ایسے حرکات سے بالکل پاک و صاف ہوتی ہیں، تو اس سے مراد ایسی تکلیف کی کامیں ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اگر تم میں سے کوئی بیوی کھلی بے حیائی کا کام کرے، یضاعف لها العذاب تو دیا جائے گا ان کو عذاب، سزا، ضعفین دگنا، دوہرا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، وہ کسی کو سزا دیتا ہے تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس کے سامنے۔ ومن یقنط منکن للہ ورسولہ اور تم میں سے جو بھی تابعداری کرے، فرمانبرداری کرے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحا اور نیک عمل کرے، نؤتہا اجرہا تو ہم اس کا ثواب انہیں دیں گے، مرتین دوہرا، دگنا، دو چند، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لہا ان کے لیے، رزقاً کریمہ عزت والی روزی، یعنی جنت میں جو عزت کی روزی ہے وہ ان کو ملے گی۔ یا نساء النبی آیت نمبر 32 میں پھر خطاب ہے نبی کی بیویوں سے، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، لستن تم نہیں ہو، کاحد من النساء عام عورتوں کی طرح، عام مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں ان کی طرح تم نہیں ہو، تم تو نبی کی بیویاں ہو، تمہیں تو نمونہ بننا ہے۔ ان اتقیتن اگر تم پرہیزگاری کرو، تم اللہ کا ڈر اختیار کرو، فلا تخضعن تو نرمی مت برتو، نرمی نہ کرو، بالقول باتوں میں، جب کسی سے بات کرتے ہو غیر محرم سے تو لہجے میں ذرا سختی پیدا کرو، نرمی سے بات نہ کرو، اگر نرمی سے بات کیا فیطمع الذی تو توقع کرنے لگیں گے اور طمع پیدا ہو جائے گا، الذی اس شخص کے،
دل میں جس کے فی قلبہ مرض، اس کے دل میں بیماری ہے. وقلنا وہ آزمائش میں پڑ جائے گا، اس کا میلان ہو جائے گا تمہاری طرف. وقلنا قولا معروفا، اور تم نیک بات کرو، مناسب طریقے سے جو بات کرنا ہے ایسی بات کرو. قول معروفہ سے مراد ہے جو بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے مناسب، یعنی سخت لہجے میں، لیکن جو سخت لہجے میں بھی بات جو کرنا ہے تو وہ تہذیب سے اور اسلامی اصول سے باہر بات نہ ہو. وقرن فی بیوتکن، اور تم ٹہری رہو، جمی رہو اپنے گھروں میں. بیوت بیت کی جمع ہے، گھر کو کہتے ہیں. اپنے گھروں میں، بیوتکن اپنے گھروں میں. ولا تبرجن، اور نہ نکلو گھروں سے تبرج الجاہلیت الاولیٰ، پہلے زمانے کی نکلنے کی طرح. جاہلیت کے زمانے یعنی اسلام سے پہلے جو دور تھا جاہلیت کے زمانے کا، اس کی طرح نہ نکلو اپنے گھروں سے. واقمنا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو، نماز قائم رکھو. وآتینا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتی رہو. وأطیعنا اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے، اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم، کہ دور کرے تم سے، الرجس ناپاکی، یعنی ایسے اخلاق سے تم کو پاک کرے جو معاشرے میں اچھے نہیں جانے جاتے. اہل البیت، اے گھر کے لوگوں، اے اہل بیت یعنی نبی کی بیویوں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرے، اچھی طرح پاک کرنا، پوری طرح پاک کرنا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. آیت نمبر 34 اور رکوع نمبر 4 کے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کی بیویوں سے کہ وَاذْكُرْنَ، آپ یاد کیا کرو، ما یتلا، وہ آیتیں جو تلاوت کی جاتی ہے، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو آیاتیں تم پر پڑھی جاتی ہے، من آیات اللہ، اللہ کی آیات. والحکمہ، اور دانائی کی بات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ یاد رکھو، ان پر عمل کرتی رہو، اور دوسروں کو پڑھاتی رہو، دوسروں کو سمجھاتے رہو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، معمولی باتوں کو بھی وہ دور سے دیکھتا ہے. خبیر اور خبردار ہے، تمہارے تمام اعمال سے وہ خبر ہے، یعنی انہیں تمہیں ان کا جزا وہ ضرور دے گا. یہ رکوع کا ترجمہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ ان کے مشکل الفاظ کے معنی ہے آئندہ لیکچر میں پڑھائیں گے.